السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ اب آج ہم جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں، یہ دعائیں بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، جسے ہم وقنا عذاب النار دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اللہم اجرہ منی، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ سورۃ آل عمران میں جہنم سے بچنے کی دعا آتی ہے، آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ سورۃ آل عمران 192 میں آتا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ آل عمران 191 میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اسی طرح حدیث میں بھی دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے، اور آگ کے عذاب سے۔ کتنی زبردست دعا ہے یہ، صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ پھر تشہد میں جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے۔ جہاں ہم رب جلنی والی دعا پڑھتے ہیں نا، اس جگہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رات کو سوتے وقت کی جو دعا ہے اس میں بھی جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی آتانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملیک کل شیء و الہ کل شیء ولک کل شیء اعوذ بک من النار۔ اس اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا،
وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان فرمایا، اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال ہی میں اللہ کا شکر۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھی، یہ سونے کی دعاؤں میں سے ہے، ایپ بھی ہے سونے جاگنے کے اذکار، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمد للہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کہہ ڈالی، یعنی ایسا ہی ہے جیسے ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اس کے برابر اس نے اللہ کی تعریف کر دی۔ تو یہاں ہمارا یہ باب ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔